تے جانا چاہیے میری رسالت ہر ایک کو مننی چاہیے اے جبریل میں چاہنا وا جڑے اصحاب کہف اپنی غار وچ آرام پہ کرتے نے او عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ چھوڑ کے اللہ دے آخری نبی دا کلمہ پڑھ لو میں یہ چاہنا وا میرے غلام اور جمر میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبریل عرض کرتے نے سونے ارادہ چھوڑ دیو اپنے غلاموں کو کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تفسیر البیان پہ کرنا علامہ اسماعیل حقی پہ لکھتے نے توجہ دینی حمار نلبات سننا بڑی لطف والی بات ہے آپ فرماتے نے جبریل نے عرض کی سوڑیا اے جڑی موٹیاں تے چادر ہے اے کملی والی چادر ہے جنہا رب نے نام اپنے قرآن میں چلے آئے اللہ نے فرمایا میرے آقا نے چادر بچھا دی تھی میرے آقا نے جبریل کہندے نے سونے ایک کونے وچ ابو بکر بیٹھ جاوے ایک کونے وچ ابو بکر بیٹھ جاوے دوسرے کونے وچ عمر نو بٹھا دیو تیسرے کونے وچ عثمان نو بٹھا دیو چوتھے کونے وچ علی بیٹھ جاوے میرے آقا نے بڑھایا اے چاروں عثمان غنی موجود نہیں سن حضرت ابو دردہ دی قسمت جاگی میرے آقا نے انہاں کو بٹھایا جبریل کہندے نے سونیا آدم چادر ہوے گا اے چادر جڑی ہے جڑے کونے میں من کے تواڈے خلافاء بیٹھے نے اے انج ہواواں وچ اڈے گی جویں سلیمان دا تخت اڑدا انج ہوا وچ پرواز کرے گی میرے آقا علیہ السلام نے نظر فرمائیے توجہ کیجئے جبریل کہتے نے سنیا تہاڈا اشارہ ہو جاوے اور ڈوبیا سورج پلٹ آندا تہاڈا جناب اشارہ ہو جاوے جان ٹوٹیا کے قدموں وچ ڈگ پیندا ہے آقا تہاڈا اشارہ ہو جاوے تے رخ ٹر پیندے نے اگر اشارہ کرے چادر اٹھن لگ جائے حکم فرماؤ چادر ہوا میں پرواز کرے فرمایا اچھا میرے آقا نے اشارہ فرمایا چادر تے چادر نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا خالی چادر نہیں اور خالی نہیں میرے آقا نے چار یار بھی بیٹھے میرے آقا نے چار یار بھی بیٹھے لوگ پانچ تن مندے نے جو چار یاراں نو چھڑ دیندے کوئی چار یاراں نو مندا تے پانچ تن نو چھڑ دیندا اسی تے یاراں نو مننے آ تے پانچ تن نو مننے او کی کیا نہ کسے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر تے بخشش لئی اے سرکار ضروری نے دن حشر تے بخشش لئی سرکار دن حشر تے بخشش لئی سرکار جدو فون آتا ہے فون تے آواز نہ آئے نا تے وہ فون سننا لگتا ہے ہیلو ہیلو سمجھ نہیں آئی ہیلو سمجھ کوئی نہیں آئی دن حشر میں بخشش دن حشر میں بخشش نہیں دن حشر میں بخشش نہیں گاز کے دن حشر میں بخشش چھڑ یار کو تو
جدوں سلام کیا انہوں نے اکھاں منیاں شروع کیتیاں نے اٹھ کے ایک دوجے ول ویکھدے نے اے کی ہو گیا ساڈے کول کون آ گیا سامنے کنے اٹھا لیا ہے سارے من پہلے ابو بکر بولے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے صحابے پاس تانوں ساڈے نبی دا کلمہ پڑھنا پینا ہے ساڈے نبی دی غلامی اختیار کرنی پڑی ہے حضور کے نوکر بن جاؤ تے دنیا بھی بہتر تے آخرت دنیا بھی چنگی لیکن وہ ہے تے پہلے ہی بڑی شان ہے تے پہلے ہی نیک شان فرمایا ہن گزارا نہیں ہونا کیونکہ گل تے آمنہ تے لال تے پکڑی ہے گل تے آمنہ تے لال تے پکڑی ہے تے آئی منظر ایک شہر نے کیا ہے چاہتے سنا رہی ہے لیکن کنجوس بڑے ہو میں کلے ہی پڑھ رہا تسی جو کرتے بیٹھے رہتے اور کہنا کسی نے نہ رشتے ضروری نے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑیے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑیے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑیے اے آمن دل حشر نو تیرے لال تے مکڑیے اے آمن دل حشر نو تیرے لال تے مکڑیے اے آمن دل حشر نو اے آمن دل حشر نو تیرے لال تے مکڑیے اے آمن دل حشر نو اگے شاعر کی کہتا ہے بانج جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو بانج جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو بانج جس نے پھڑائی ہے پھڑائی ہے بانج جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو بانج جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو لاجی پال تے مکڑی ہے او کہندا پھرے سب نو لاجی پال تے مکڑی ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی ہے سامنے نزیب اقبال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پیغام پہنچایا انہاں اصحاب کہف نے کلمہ پڑھیا تے میرے آقا دی نوکری وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نوکری وچ آ گئے غلام بن گئے حضور دے تے حضور دی غلامی پتہ کیڑی وڈی شے ہیں تہاڈی زبان وچ بیان کر لئیے حضور دی نوکری تے حضور دی غلامی ایک کیڑی بڑی شاید اور کسی نے کیا نا عاشقوں عاشقیتا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی لگانے کا مزہ آ
لٹانے کا مزہ عاشق قبر میں پہنچا تو پہنچ کے یوں بولا مصطفیٰ سے لگانے کا مزہ آ گیا قدموں میں آ کے جبریل چوم کے یوں بولے قدموں کو چوم کے جبریل یوں بولے اے آقا نوکری کا مزہ آ گیا قدموں کو چوم کے جبریل یوں بولے آقا آج تو نوکری کا مزہ آ گیا حضور کی نوکری اختیار کی جائے حضور کی نوکری اختیار کی جائے چھڑتے ہونے پہلے کم دے کافروں نے طریقے چھوڑ دے ہو باز آ جاؤ نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کرو حضور کے پکے سچے غلام بن جاؤ یہ ساری چیزیں یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں حضور کے پکے سچے غلام بن جائے نا تو اللہ رب العالمین یہ ساری تنگستیاں پریشانیاں یہ دور کر دیں ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت بھی سمجھ جائے گا